بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخ چترال کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں اظہر الدین ساگر۔ ناظرین، تاریخ چترال میں رئیس دور کے بعد کٹور دور بہت مشہور ہوئے۔ کٹور دور بابا ایوب کے نسل کے حکمرانوں کے دور کو کہا جاتا ہے۔ بابا ایوب کی نسل سے کٹور خاندان وجود میں آئی، جس نے اپنی شاخوں کے ساتھ چترال کی خود مختار، بعد میں شاہی ریاست چترال اور اس کے پڑوسیوں پر حکومت کی۔ مہتر امان الملک کے زیر اقتدار اس کی طاقت عروج پر تھی، جو کہ خاندان کے زیر کنٹرول علاقہ وادی کنار میں آسمار سے وادی گلگت کے شیر قلعے تک پھیلا ہوا تھا۔ چترال کا مہتر خطے کی طاقت کی سیاست میں ایک بااثر کھلاڑی تھا، کیونکہ اس نے بدخشان کے حکمرانوں، یوسفزائی پشتونوں، کشمیر کے مہاراجا اور بعد میں افغانستان کے امیر کے درمیان بھی ثالث کا کردار ادا کیا۔ کٹور دور کا آغاز ہم نے تاریخ چترال کی 8ویں ایپیسوڈ رئیس ڈائناسٹی میں نئی تاریخ چترال کے مطابق 1595 عیسوی کہا ہے، لیکن کیا یہ واقعی 1595 عیسوی کا واقعہ ہے یا اس کے بعد کا؟ اس کی صحیح تاریخ کیا ہے، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تاریخ دان اور واقعات اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بابا ایوب چترال کب آیا تھا۔ 8ویں ایپیسوڈ میں یہ ہم تفصیل سے بتا چکے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کہ صحیح تاریخ کیا ہے۔ روایات کے مطابق رئیس حکمران شاہ اکبر کے زمانے یعنی 1474 سے 1520 عیسوی کے درمیان میں بابا ایوب ایک درویش میر شمس الدین عراقی کے ہمراہ چترال آیا تھا۔ اگر واقعی چترال کی مقامی روایات کے مطابق بابا ایوب حرات کے آخری تیموری حکمران سلطان حسین بایقرا کا پوتا مرزا ایوب تھا، تو وہ 1506 عیسوی کے بعد ہی چترال آیا ہوگا۔ بعضی تاریخ دانوں نے اسے 1474 عیسوی لکھا ہے، یہ 100% غلط ہے، کیونکہ 1474 عیسوی میں یہ شاہی خاندان حرات میں برسر اقتدار تھے، تو اس وقت یہ شہزادہ چترال کیوں آئے گا؟ ہاں، 1506 عیسوی میں ہرات کی تیموری سلطنت ترکمانوں کے ہاتھوں تباہ ہو چکا تھا۔ یہ شاہی خاندان ترکمانوں کے ہاتھوں تباہ ہونے کے بعد ملک سے فرار ہوئے تھے یا جلا وطن ہو کر ادھر ادھر منتشر ہوئے تھے۔ تب مرزا ایوب فرار ہو کر میر شمس الدین عراقی کے ساتھ چترال آیا ہوگا، اور اس کی صحیح تاریخ 1520 عیسوی ہی ہے، کیونکہ میر شمس الدین واپس جاتے ہوئے 1526 عیسوی میں کشمیر میں شہید ہوئے تھے۔ اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ اگر 1520 عیسوی میں بابا ایوب چترال میں آباد ہوا تھا، تو محترم شاہ کٹور اول کا دور 1595 عیسوی ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ بابا ایوب کے چوتھے پشت میں جا کر محمد بیگ کے نسل میں محترم شاہ کٹور اول حکمران بنا تھا، اور 1520 سے 1595 عیسوی کے درمیان تقریباً 75 سال بنتے ہیں۔ ان 75 سالوں میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چوتھے پشت میں جا کر محترم شاہ کٹور اول حکمران بنتا ہے؟ یہ تو ناممکن ہے۔ 1520 عیسوی میں بابا ایوب چترال آتے ہی آباد نہیں ہوا ہوگا، کچھ سال تو گزرے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد شاہ اکبر رئیس اویر، لون اور گوہکیر میں اسے جائیداد دے کر اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی، جس کے بطن سے ماہتاق اور شاہنو پیدا ہوئے۔ ماہتاق کی اولاد میں محترم شاہ کٹور اول حکمران بنے تھے، یعنی محترم شاہ کٹور اول بن محمد بیگ بن سنگین علی اول بن خوشحال بن ماہتاق بن مرزا ایوب۔ اگر ہر پشت کا کم از کم 30 سال کا بھی حساب لگایا جائے تو یہ 100 سال سے بھی زائد یعنی 1700 کے بعد کا واقعہ بنتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے مصنفین کیا کہتے ہیں۔ نئی تاریخ چترال کے مطابق یہ 1595 عیسوی کا واقعہ ہے۔ مرزا محمد غفران اس واقعے کو 1110 ہجری یعنی 1698 عیسوی لکھا ہے۔ ہولسورتھ اسے 1700 عیسوی کے بعد کا واقعہ بتاتے ہیں۔ اخوندزادہ مرزا افضل وحید بیگ 1740 اور 1756 کے درمیان کا واقعہ بتاتا ہے۔ شہزادہ تنویر الملک 1595 تا 1630 لکھا ہے۔ منشی عزیز الدین اسے 1585 کا واقعہ بتاتے ہیں۔ چترال ایک تعارف میں 1595 عیسوی لکھا ہوا ہے، لیکن ان سب سے اہم شاہ محمود رئیس کی 1740 عیسوی میں فارسی میں لکھا ہوا ایک سند موجود ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ شاہ محمود رئیس نے یہ سند محترم شاہ کٹور اول کے اقتدار میں آنے سے پہلے لکھا ہے یا دوبارہ چترال پر قبضہ کرنے کے بعد لکھا ہے۔ ان تمام واقعات اور تاریخوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ 1700 کے بعد ہی ممکن ہوا ہوگا۔ بہرحال رئیس حکمرانوں کی اقتدار کے خاتمے کے بعد کٹور دور کا آغاز ہوا۔ کٹور ایک قدیم نام ہے۔ برطانوی ماہر آثار قدیمہ کے مطابق یہ کٹور لقب 2000 سالوں سے رائج تھا، یعنی کٹوروں کے آباؤ اجداد کے 1520 عیسوی میں چترال میں آباد ہونے سے بہت پہلے استعمال ہوتا رہا ہے۔ ایک نظریے کے مطابق کٹور شرافت کا کشان لقب تھا۔
کوہستانی کی قدیم بشگلی بولی میں کٹور کا مطلب ڈیرگن بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم زمانے میں باشگل یعنی مشرقی نورستان، چترال اور کابل کے درمیانی علاقوں میں ایک مشہور طاقتور قوم آباد تھی۔ اس قبیلے کا نام کٹور تھا۔ یہ قبیلہ خون ریزی اور سنگدلی کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ چترال کے لوگ ان کی شان و شوکت اور طاقت کو یاد کرتے تھے۔ محترم شاہ کٹور اول نے تخت شاہی پر قبضہ کرنے کے لیے بہت خون ریزی کی تھی اور خود اپنے ہاتھوں سے 30، ایک اور روایات کے مطابق 40 سرداروں کا قتل عام کر دیا تھا۔ تو اسی قبیلے کی نسبت سے کٹور کا لقب ایک مقامی مقدس بزرگ شخص نے بابا ایوب کے نسل کے پہلا حکمران محترم شاہ کٹور اول کو دیا تھا، جس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کی بہادری اور سنگدلی اس علاقے کے قبل از اسلام کٹور حکمرانوں کی یاد دلاتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بابا ایوب کے چترال آنے سے پہلے کٹور نام کے خاندان یا حکمرانوں نے چترال پر حکومت کی تھی۔ کٹور خیل نام کا ایک قبیلہ افغانستان کے علاقہ تخار میں اور ضلع ملاکنڈ کے ایک گاؤں تھانہ میں آج بھی آباد ہے۔ بہرحال جب محترم شاہ کٹور اول اور اس کے بھائیوں کی طوفانی اور برق رفتار کامیابی دیکھی گئی تو ان کو کٹور کا لقب دیا گیا اور یہ خاندان محترم شاہ کٹور اول کی نسبت سے کٹورے نام سے مشہور ہو گیا۔ اگرچہ محترم شاہ کٹور اول اس خاندان کا پہلا حکمران تھا، مگر چترال میں تیموری اقتدار قائم کرنے والا محترم شاہ کٹور اول کا دادا شاہ سنگین علی اول تھے۔ سنگین علی اول ایک بہادر نیڈر سپہ سالار تھا، جس کا ذکر ہم پچھلے قسط میں کر چکے ہیں۔ اکثر مورخین سنگین علی اول کو اس شاہی خاندان کا جد امجد سمجھتے ہیں اور بابا ایوب کو تاریخ چترال میں ایک متنازع کردار کے طور پر مانا جاتا ہے۔ بعض مورخین اس شاہی خاندان کا شجر نسب سنگین علی اول سے آگے لے جانا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ روایات کے مطابق اگر بابا ایوب شہزادہ فریدون حسین مرزا کا بیٹا مرزا ایوب تھا تو اس کی شجر نسب کچھ یوں بنتا ہے، اور محترم شاہ کٹور اول کی طرز حکمرانی پہ بات کرنے سے پہلے ان کی شجر نسب بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ محترم شاہ کٹور اول بن محمد بیگ بن سنگین علی اول بن خوشحال بن ماہتاق بن مرزا ایوب بن شہزادہ فریدون حسین مرزا بن سلطان ولی حرات بن ایاس الدین بن امیر زادہ بیاقرا بن عمر شیخ بہادر بن سلطان ابو سعید مرزا بن امیر تیمور۔ علامہ ابو فضل نے اکبر نامہ جلد اول میں امیر تیمور سے بھی آگے کا شجر نسب لکھا ہے۔ سنگین علی اول اور ان کے دو بیٹے محمد بیگ اور محمد رضا، جن کا ذکر ہم پچھلے قسط میں کر چکے ہیں، محمد رضا اور محمد بیگ کی اولاد 5 شاخوں میں تقسیم ہو کر الگ الگ قوم مشہور ہوئے، جن میں محمد رضا کی اولاد رضا خیل محترم شاہ کٹور اول کی اولاد کٹورے نام سے مشہور ہوئی، اور خوش وقت کی اولاد خوش وقتے نام سے، اور خوش احمد کی اولاد خوش احمدے اور محمد بیگ کی اولاد محمد بیگے کہلاتے ہیں۔ 1740 عیسوی میں محترم شاہ کٹور اول کی تخت نشینی پر یہ سارے علاقے یعنی مملکت رئیسے، جو کہ شمال میں گلگت اور جنوب میں چران سرائی تک پھیلی ہوئی تھی، رئیس حکمرانوں سے تخت شاہی چھین لینے کے بعد یہ وسیع حکومت محترم شاہ کٹور اول کے قبضے میں آ گیا۔ محترم شاہ کٹور اول نے یہ وسیع علاقے اپنے بھائیوں میں تقسیم کیے۔ خوش وقت کو، جو کہ تمام بھائیوں میں لائق اور بہادر تھا، گلگت کا گورنر بنایا اور جاگیر کے طور پر دمیل، چمرکھون، اویون اور موجودہ ٹاؤن چترال میں زمینیں دی۔ اسی طرح خوش احمد کو مستوج کی حکومت دی اور نعمت اللہ کو کشت، لون اور گوہکیر میں جاگیر کے طور پر زمینیں دی۔ عبداللہ کو اویر اور کشت میں اور طارق اللہ کو بھی کشت اور موردیر میں جاگیر دے کر سب کو راضی کر دیا۔ قزل بیگ بن محمد رضا، جو کہ جلاوطن ہو کر بدخشان میں تھا، وہاں سے 2 دفعہ فوج لے کر چترال پر حملہ آور ہوا، مگر ہر دفعہ اسے شکست کا سامنا ہوا۔ تیسری دفعہ جب شمالی چترال پر حملہ آور ہوا تو گرفتار ہو کر سنور قلعے میں محصور رہا۔ کئی ماہ قید کی زندگی گزارنے کے بعد صلح کے لیے راضی ہو گیا اور اپنے والد محمد رضا اور اپنے بھائیوں کی وہ سارے جاگیر جو کہ محترم شاہ کٹور اول اور اس کے بھائیوں کے قبضے میں تھے، صلح کی بنیاد میں سب لے لیا۔ محترم شاہ کٹور اول نے اس کے ساتھ برادرانہ سلوک کیا اور نیک رویے کا اظہار کرتے ہوئے چترال کے طول و عرض میں مزید زمینیں بطور جاگیر دے دیا۔ محترم شاہ کٹور اول نے اپنے بھائیوں کی طرح اپنے چچا زاد بھائی
قزل بیگ کو بھی خوش اور راضی کر کے کئی عرصے تک چترال پر حکومت کی۔ محترم شاہ کٹور اول نے جب رئیس حکمرانوں سے حکومت چھین لی تو اس کا پہلا کارنامہ یہ تھا کہ اس نے یرکند کی اطاعت و باجگزاری سے تخت کو آزاد کر کے ایک خود مختار حکومت قائم کی۔ اس سے پہلے رئیس خاندان اور اس سے پہلے کھو اور کافر حکمران یرکند کے باجگزار حکمران تھے۔ محترم شاہ کٹور اول چترال میں اپنی حکومت کو مستحکم و مضبوط کرنے کی کوششوں میں مصروف تھا کہ شاہ محمود بن شاہ ناصر رئیس نے یرکند اور کاشغر سے ایک کثیر لشکر لے کر چترال پر حملہ آور ہوا۔ اس وقت شاہ خوشوقت مستوچ میں تھا۔ شاہ محمود رئیس کی حملے کا تاب نہ لا کر چترال فرار ہو گیا۔ محترم شاہ کٹور اول کا بیٹا سنگین علی ثانی گرفتار ہو کر قلعہ مستوچ میں محصور رہا۔ یرکند کا لشکر شاہ محمود کی قیادت میں مستوچ سے ہوتے ہوئے مولکھو کشت میں واقع قلعہ سمیت سارے علاقے کو بآسانی فتح کر کے چترال پہنچا۔ شاہ محمود رئیس کی چترال پہنچنے پر دنین کے مقام میں ایک خونریز جنگ ہوئی۔ اس موقع پر محترم شاہ کٹور اول نے اپنے بھائی شاہ خوشوقت سے کہا کہ ایسی موقع پر فرار ہونا اور اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا ہی عقل مندی ہے، مگر خوشوقت نے انکار کیا اور کہا کہ ہمارے اہل و عیال بے شمار ہیں، ان کو ساتھ لے کر جان بچانا ناممکن ہے، اور اہل و عیال کو چھوڑ کر اپنی جان بچا کر نکل جانا اور اپنے بچوں کو دشمن کے ہاتھوں چھوڑ دینا شجاعت و بہادری نہیں ہے، اور بدنامی سے بچ کر دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر دنین کے مقام پر دشمن فوج کے مقابلے کے لیے کھڑا رہا۔ جب شاہ محمود رئیس کا لشکر چترال پہنچا تو شاہ خوشوقت بڑی دلیری کے ساتھ ڈٹا رہا اور آخر کار رئیس حملہ آوروں کے ہاتھوں مارا گیا، اور محترم شاہ کٹور اول مقابلے کی تاب نہ لا کر اپنی اہل و عیال کے ساتھ فرار ہو کر باشگل چلا گیا۔ محترم شاہ کٹور اول کا بیٹا شاہ سنگین علی ثانی قلعہ مستوچ میں محصور تھا، وہاں سے کسی طرح فرار ہونے میں کامیاب ہوا اور جان بچا کر محترم شاہ کٹور اول کے پاس پہنچ گیا۔ نعمت اللہ اور شاہ خوشوقت کی اولاد گلگت چلے گئے۔ خوش احمد کا بیٹا شاہ جہان، قزل بیگ دیگر وفاداروں کے ساتھ یرکند چلے گئے۔ روایات مشہور ہے کہ قیام یرکند کے دوران شاہ جہان نے ایک اژدہا کو ہلاک کر دیا تھا، جس کی وجہ سے یرکند کے لوگوں نے اسے ڈڈول کا خطاب دیا تھا۔ ترکی زبان میں اس لفظ کے معنی بہادر ہے۔ اس کے بعد شاہ جہان ڈڈول نام سے مشہور ہوا۔ محترم شاہ کٹور اول کی شکست اس کی اپنی کمزوری نہیں تھی، بلکہ یرکند و بدخشان کا وہ زبردست متحد مسلح لشکر تھا جو شاہ محمود رئیس کی مدد کو آیا تھا۔ اس کا مقابلہ کرنا یہاں کی مختصر جماعت اور نوازیدہ حکومت کے لیے ناممکن تھا۔ محترم شاہ کٹور اول نے جلا وطنی کے دوران کئی بار چترال پر حملہ کر دیا، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ جب ایک بار پھر چترال کی جنوب سے حملہ کر دیا تو رئیس سرداروں کے کہنے پر دروش کے علاقے کلکٹک کے باشندوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ شاہ محمود رئیس کو جب معلوم ہوا تو ان کا جنازہ چترال منگوایا اور بروز کے مقام پر بڑے احترام کے ساتھ دفن کرایا گیا۔ محترم شاہ کٹور اول کے 8 بیٹے تھے، جن کے نام سنگین علی ثانی، محمد غلام، عبدالغنی، شاہ افضل، شاہ فضل، مرزا شوکت، شاہ غیرت اور گلچین خان تھے۔ شاہ محمود رئیس اپنی تسلط کے بعد جب چترال پر قابض ہو گیا تو چترال میں پھر رئیس حکومت قائم ہوئی۔ شاہ محمود رئیس نے ہر علاقے میں حاکم اور قاضی مقرر کیے اور چترال پر دوبارہ قبضہ کرنے میں یرکند کی حکمران کا احسان مند تھا، اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے امور سلطنت میں ان سے مشورہ اور ہدایات لیتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کاکلٹ کی چراگاہ کی تقسیم، اویر اور لون میں پانی کی تقسیم کے معاملات بھی یرکند میں طے ہوئے تھے، جو اب تک ان میں عمل درآمد ہوتا ہے۔ اس عہد میں ایک طبقہ ایسا بھی موجود تھا جو مختلف واجبات میں حکومت کا متحمل تھا۔ شاہ محمود رئیس کی 1740 عیسوی میں فارسی میں لکھا ہوا ایک سند سے معلوم ہوتا ہے کہ محترم شاہ کٹور اول کا اقتدار میں آنا 1595 عیسوی نہیں بلکہ 1700 کے بعد ہی ممکن ہے، اور 1740 عیسوی میں شاہ محمود رئیس کا یہ سند محترم شاہ کٹور اول سے اقتدار دوبارہ حاصل کرنے کے بعد لکھی گئی تھی۔ بہرحال خاندان کٹورے کا بانی محترم شاہ کٹور اول کو قتل کر کے شاہ محمود رئیس کا چترال پر دوبارہ قبضہ کرنے کے بعد شاہ سنگین علی ثانی کا ہندوستان جانا، پھر وہاں سے امداد حاصل کر کے چترال پر حملہ کرنا کب اور کیسے ہوا، یہ سب جانیں گے تاریخ چترال کی اگلے ایپیسوڈ میں۔